حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ سورہ حامیم السجدہ۔ سورہ حامیم السجدہ، وجہ تسمیہ آیت نمبر 37۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 41 نمبر بعد حامیم مومن، اور نزول کے اعتبار سے 61 نمبر بعد حامیم مومن۔ نزول کے اعتبار سے 61 نمبر بعد حامیم مومن۔ ربط اسمی، لنجاہد مثل الرجل المؤمن، لنجاہد مثل الرجل المؤمن للدعوت الی سجدتک، لنجاہد مثل الرجل المؤمن للدعوت الی سجدتک۔ ربط مانوی، حامیم مومن میں مسئلہ توحید فی الدعاء بیان ہوا، حامیم مومن میں مسئلہ توحید فی الدعاء بیان ہوا۔ اب اگلی 6 صورتوں میں ایک ایک شبے کا جواب دیا جائے گا، ایک ایک شبے کا جواب دیا جائے گا۔ شبو، عنوان لکھو شبہ، یعنی اس صورت میں کون سے شبے کا جواب ہے؟ شبہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارو صرف اللہ ہی کو، تم کہتے ہو پکارو صرف اللہ ہی کو، حالانکہ بعض اوقات ہمارے گھروں میں پتھر گرتے ہیں، بعض اوقات ہمارے گھروں میں پتھر گرتے ہیں اور ہم بزرگوں کو پکارتے ہیں تو وہ پتھر بند ہو جاتے ہیں۔ تم کہتے ہو پکارو اللہ ہی کو، حالانکہ بعض اوقات ہمارے گھروں میں پتھر گرتے ہیں اور ہم بزرگوں کو پکارتے ہیں تو وہ پتھر گرنا بند ہو جاتے ہیں۔
ہمیں بیماری پکڑتی ہے اور جیسے ہی ہم بزرگوں کو پکارتے ہیں بیماری دور ہو جاتی ہے. ہمیں بیماری پکڑتی ہے جیسے ہی ہم بزرگوں کو پکارتے ہیں بیماری دور ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بزرگ خواب میں آ کر کہتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بزرگ خواب میں آ کر کہتے ہیں تو نے میری نظر نیاز نہیں دی اس لیے تجھے یہ تکلیف پہنچی ہے. الجواب، الجواب یہ سارے کارنامے جنات و شیاطین کے ہیں، جنات و شیاطین کے ہیں. جس کا ذکر آئے گا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا سے. خلاصہ، ابتداً تمہید، پھر 4 دلائل عقلیہ کا بیان، 3 شبہات کے جوابات، 4 شکوے. ابتداً تمہید، 4 دلائل عقلیہ کا بیان، 3 شبہات کے جوابات، 4 شکوے، اور موقع بموقع تخویفات و تبشیرات آئیں گی، اور موقع بموقع تخویفات و تبشیرات آئیں گی. لکھ لیا بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم اللہ اعلم بمرادہ. نیچے کیا لکھا ہے؟ تمہید مع ترغیب. او اوپر حاشی نمبر 1 دیکھو، یعنی یہ مکتوب بڑے رحمان اور رحیم نے نازل کیا. تنزیل من الرحمن الرحیم. تنزیل اوپر لکھا ہے کیفیت نزول، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے. کس کی جانب سے؟ من الرحمن، بے حد مہربان کی جانب سے. الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا ہے. کتاب، عظیم و شان کتاب ہے. بیان منزل، عظمت والی کتاب ہے. او دیکھو حاشیہ نمبر 2، یہ ایسا مکتوب ہے جس کا ہر ایک فقرہ کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے. کتاب عظیم و شان کتاب ہے. فصلت آیاتہ، کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں اس کی آیتیں. فصلت آیاتہ، اس کی آیتیں کھول کھول کے بیان کی گئیں. کیا معنی؟ قرآن مجید میں اللہ نے کوئی ابہام نہیں رکھا. لا ينبئک مثل خبیر، اللہ نے ہر بات 2 ٹوک کی ہے. اسے نہ کسی کا خوف ہے، نہ کسی کی پرواہ ہے، نہ کسی سے لالچ ہے، نہ کسی سے کوئی طمع ہے. اس لیے فرمایا فصلت آیاتہ، کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں اس کی آیتیں. قرآنن، نیچے کیا لکھا ہے؟ حال، یہ ما قبل سے حال ہے. دراں حال کے بار بار پڑھی جانے والی، دراں حال کے بار بار پڑھی جانے والی. عربین، عربی زبان میں. اوپر لکھا ہے لسان منزل، ہے بھی عربی زبان میں. لقومی یعلمون، لقومی، نیچے لکھا ہے لقوم، نیچے کیا لکھا ہے؟ نافع، یعنی یہ قرآن نفع مند ہے. لقومی یعلمون. اوپر لکھا ہے مستفیدین من القرآن، مستفیدین من اور خیال کرو یعلمون یہاں پر بمعنی یونیبون کے ہے. یعلمون بمعنی کس کے ہے جی؟ اور حاشیہ دیکھو ای یونیبونا،
یعنی جو انابت کریں ضد نہ کریں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ یہ تفسیر باللازم ہے، یہ تفسیر یعلمون جانتے وہی ہیں مسئلہ توحید کو جن میں انابت ہوتی ہے۔ اگر انابت نہ ہو تو کسی کو مسئلہ توحید کی سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے یعلمون بمعنی یونیبون کے ہے۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ گو مکلف سب ہی ہیں، قرآن کے مکلف تو سب ہی ہیں، لیکن نفع ان کو ہوتا ہے کہ جو ضدی نہیں ہوتے، انابت والے ہوتے ہیں۔ بشیرن خوشخبریاں دینے والی، و نذیرہ ڈرانے والی، یہ بھی کتاب کی صفت ہے۔ بشیرن و نذیرہ خوشخبریاں دینے والی ماننے والوں کو اور ڈرانے والی نہ ماننے والوں کو۔ فَأَعْرَضَ زجر ہے، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ پس اعراض کیا اکثر نے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پس وہ سنتے ہی نہیں، پس وہ سنتے ہی نہیں، اعراض کیا وہ سنتے ہی نہیں۔ وَقَالُوا اوپر کیا لکھا ہوا ہے جی؟ شکوہ۔ اب شکوہ اللہ پاک کر رہا ہے، چلو نہ سننا ایک طرف رہ گیا، لیکن قرآن کے خلاف یہ بکواس بازی تو نہ کرتے۔ لیکن ان کا حال یہ ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب۔ یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر بوجھ ہے، مما تدعونا الیہ اس مسئلہ توحید سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، یعنی یہ مسئلہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ ہمارے کانوں کے اندر بھی بوجھ ہے کہ ہم تیری یہ بات سن نہیں سکتے، اور تیرے اور ہمارے درمیان حجاب ای خلاف بالکل خلاف ہے، نہ تو ہماری سن نہ ہم تیری سنیں، اس لیے تیرے اور ہمارے درمیان مخالفت کے پردے ہیں۔ وقالو اور کہنے لگے، وقالو اور نیچے کیا لکھا ہے؟ درجہ ثانیہ عناد، اور فعارضہ کے نیچے لکھا تھا درجہ اولا، کہ انہوں نے حق سے اعراض کیا۔ اب درجہ ثانیہ عناد کہ ضد میں آ کر انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر لی۔ وقالو اور کہنے لگے، قلوبنا دل ہمارے، نیچے لکھا ہے ان کو جب آپ سناتے ہیں، ان کو جب آپ قرآن سناتے ہیں تو کہتے ہیں قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، ہمارے دل تو پردوں میں ہیں اس قرآن سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ وفی آذاننا، وفی آذاننا اور ہمارے کانوں کے اندر، وقرن بوجھ ہے، ومن بیننا وبینک اور ہمارے درمیان اور تیرے درمیان حجابن، حجابن کا لفظی معنی تو ہے پردہ، لیکن یہاں حجاب بمعنی خلاف کے ہے۔ حجاب بمعنی ایک ہے خلاف، ایک ہے اختلاف۔ اختلاف وہ ہے کہ فریقین ایک دوسرے کے ساتھ کسی جزئی میں اختلاف کرتے ہیں لیکن اصول پہ متفق ہیں۔ خلاف وہ ہے کہ جہاں وہ اصول میں ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں؟ مختلف ہو جائیں، کہ وہ ایک دوسرے کی سننے کے لیے تیار نہ ہوں، یعنی ہم تیری سننے کے لیے تیار نہیں۔ فعمل تو اپنی جگہ عمل کر، اننا عاملون بے شک ہم بھی اپنی جگہ عمل کرنے والے ہیں۔ اور فعمل اننا عاملون، او اگلا صفحے پہ آ جاؤ ذرا، او اگلا صفحہ دیکھ رہے ہو؟ اگلے صفحے کی دوسری لائن حاشیہ دیکھ رہے ہو جی؟ فعمل علی دینک وہو التوحید، یہاں کا حاشیہ وہاں چلا گیا، تو عمل کر اپنے دین پر جو تیرا توحید والا دین ہے۔ آگے کیا لکھا ہے حاشیہ اگلا؟ ای علی دیننا، یہ اننا عاملون کے ساتھ لگ رہا ہے، اور ہم عمل کرنے والے ہیں اپنے دین پر۔ حاصل معنی یہ ہے کہ انا لا نترک دیننا، ہم اپنے دین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم اس پر ثابت قدم رہیں گے، اس پر ہم کیا رہیں گے جی؟ ثابت قدم رہیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، خیال ہے آپ لوگوں کا؟ سوال یہ ہے کہ یہ تینوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں قول کافروں کے ہیں۔ یہ تینوں قول کس کے ہیں جی؟ کافروں کے ہیں۔ حالانکہ او اگلے صفحے پہ آ جاؤ، وہ جہاں عبارت رکی ہے ہماری نا، اس سے آگے لکھو، دیکھو وہ سوال دیکھ رہے ہو جی؟ دیکھو نا سوال لکھے نہیں لکھا،
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے یہ تینوں اقوال باطل ہیں، اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ باطل نہیں بلکہ صحیح ہیں۔ اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے تینوں اقوال کو اللہ نقل کر رہا ہے بطور شکوہ کے، گویا کہ ان کی تینوں کے تینوں قول باطل ہیں۔ لیکن ایک اور آیت آتی ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ان کے کانوں میں بھی بوجھ ڈال دیتا ہوں، میں اللہ پاک ان کے دلوں پہ بھی پردے ڈال دیتا ہوں۔ تو اگر اس آیت کو سامنے رکھو پھر پتہ چلتا ہے کہ کفار کے یہ جو کہنا ہے یہ باطل نہیں بلکہ یہ سچ ہے۔ اور سمجھو یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے وقالو، کافر یہ کہتے ہیں، ہاں، تو اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ کافروں کے یہ تینوں قول باطل ہیں، اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں کے تینوں قول باطل نہیں بلکہ واقعی ہیں اور سچ ہیں، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ حجابا مستورا وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا۔ تو جواب اس بات کا خیال کرو، جواب یہ ہے کہ قلوبنا سے لے کر قلوبنا سے لے کر حجاب تک، اور پچھلی آیت پہ آؤ، قلوبنا سے لے کر حجاب تک، یہ تمہید ہے۔ یہ کیا ہے؟ مقصود بالشکوہ یہ نہیں ہے، مقصود بالشکوہ یہ نہیں ہے، یہ تمہید ہے۔ اصل جو شکوہ ہے وہ ہے فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ اصل میں یہاں اس جملے کو اللہ باطل کر رہا ہے، یہ کہتے ہیں فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو ابطال اس جملے کا ہو رہا ہے۔ باقی جو تین باتیں ذکر کی گئیں یہ بطور تمہید کے ذکر گئیں۔ معلوم ہوا کہ اس آیت میں ان تین کا ذکر بطور تمہید کے ہے، بطور ابطال کے نہیں۔ جب بطور ابطال کے نہیں تو بنی اسرائیل والی آیت سے کوئی تعارض نہ رہا۔ بات کو سمجھو نہیں سمجھو؟ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم۔ اوپر لکھا ہے بیان دعویٰ جس کے لیے شکوہ بیان کیا گیا۔ اچھا جی، قل فرما دیجئے میرا پیغمبر، انما بے شک سوائس کی نہیں، انا بشر میں بشر ہوں، مثلکم جیسے تم، میں بشر مثلکم جیسے تم۔ او جہاں اگلے صفحے پہ آ جاؤ، حاشیہ لگا ہوا ہے، ما انا الا بشرا من بنی آدم مثلکم فی الجنس والصورت والہیئت ولست بملک، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں بھی آدم کی اولاد سے ہوں، تم بھی آدم کی اولاد سے ہو۔ آگے پڑھو ذرا، تعریف رسول کے اجزائے ثلاثہ، نمبر 1 بشریت، نمبر 2 حقیقی نہ صوری نہ تمثیلی، نمبر 3 ایمال تبلیغ۔ 3 اجزاء ہیں رسول کی تعریف میں، ایک کہ نبی علیہ السلام بشر ہیں اور سارے انبیاء بشر، نمبر 2 بشر بھی ہیں حقیقتاً۔ بعض اوقات یہ کہتے ہیں نا جی اوپر سے بشر ہیں اندر سے نور ہے، نہ، حقیقتاً بشر ہیں، اندر سے بھی بشر ہیں اور باہر سے بھی بشر ہیں، صرف صورتاً بشر نہیں، تمثیلاً بشر نہیں بلکہ حقیقتاً بشر ہیں۔ اور نمبر 3 ایما بالتبلیغ، رسول کی رسالت کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی توحید کا مسئلہ سنائے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہاں ایک لگا ہوا آپ کے سامنے فتویٰ ولی الدین عراقی، دیکھ رہے ہو؟ یہ حاشیہ تم اپنی ترتیب سے لگا لینا نمبر وہاں والے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ حاشیہ وہاں لگے ہوئے۔ شیخ ولی الدین عراقی سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بشر ہیں اور عرب سے ہیں، کیا یہ ایمان کی شرائط میں سے ہے یا نہیں؟ ان سے یہ سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نبی علیہ السلام کو اللہ کا رسول تو مانتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ وہ عرب سے ہیں یا غیر عرب سے ہیں، بشر ہیں یا غیر بشر ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایسے بندے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ فلا شک فی
कुफ्रिही लितकज़ीबिही अल-कुरआन, ऐसे बंदे के कुफर के अंदर कोई शक नहीं है। समझ रहे हो बात को? इस इबारत को पढ़ो जरा। सुएल शेख वलीउद्दीन अल-इराकी, सवाल किया गया शेख वलीउद्दीन इराकी से, हलिल इल्म बिकौनिही बशरन, आया ये अकीदा रखना कि नबी अलैहिस्सलाम बशर हैं, अरब से हैं, क्या ये शर्त है ईमान की सेहत के लिए? औ मिन फुरूज़िल किफ़ाया, या फुरूई मसला है? फ़अजाबा, तो शेख ने जवाब दिया, बिअन्नहु शर्तुन फ़ी सेहतिल ईमान, ईमान की सेहत के लिए शर्त है। सुम्मा क़ाल फ़लौ क़ाल शख़्सुन, अगर एक शख्स ने कहा कि मैं ईमान लाता हूँ नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत पर, इला जमील खल्क़े, सारे लोगों की तरफ, लेकिन मैं नहीं जानता कि आया वो बशर हैं या मलाइका से हैं या जिन्नों से हैं, या उसने कहा मैं नहीं जानता कि हल हुवा मिनल अरब अविल अजम, फला शक्क फ़ी कुफ्रिही, उसके कुफर में कोई शक नहीं। क्यों? लितकज़ीबिहिल कुरआना, क्योंकि उसने कुरान की तकजीब की, वजहदिही मा तलक्कतहु कुरूनुल इस्लाम खल्फन अन सल्फिन, और उसने इनकार किया उस मसले का जिसको इस्लाम के सारे ज़माने एक दूसरे से नकल करते आए। वह सारा मालूमन बिज़रूरत इंदल आम वल ख़ास, और ये सबको मालूम है कि नबी बशर होता है आम व ख़ास को। वला आलम फ़ी ज़ालिका खिलाफन फ़लौ काना गबियन ला यारिफ़ु ज़ालिका, अगर वो गबी है इस मसले को जानता नहीं तो उसको तालीम देना वाजिब है। लेकिन फ़इन जहदहु बादा ज़ालिका, अगर बतलाए जाने के बाद भी कहता है मैं नबी को बशर नहीं मानता, तो हकम ना बे कुफ्रीही, हम उसके काफिर होने का क्या देंगे जी? फतवा देंगे। समझ गए बात को जी? कुल इन्नमा अना बशरुन, फरमा दीजिए मेरा पैगंबर बेशक स्वैस के नहीं, मैं बशर हूँ जैसे तुम। यूहा इलैया, यूहा इलैया, इन्नमा के नीचे लिखा है जुज अव्वल, जुज मैं बशर हूँ, मिसलुकुम के नीचे लिखा है जुज़े सानी। यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम, बेशक स्वैस के नहीं इलाह तुम्हारा, इलाहुम वाहिद, वो इलाह सिर्फ एक है। और पिछली आयत में शिकवे का बयान था, ये मसला बड़ा मुश्किल है, हमारे कान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तेरे और हमारे दरमियान पर्दे हैं। फरमाया तुम नहीं समझते, तुम्हारी मर्जी, मेरा मसला तो बिल्कुल साफ है, आसान है, सीधा है, और वो है कि इन्नमा इलाहुकुम इलाहुं वाहिद फस्तकीमू इलैहि, फस्तकीमू, पस सीध बांध लो उसी की तरफ। क्या माना है? सीध बांध लो उसी की तरफ। इलाह सिर्फ एक अल्लाह ही है, बस उसी की तरफ सीध बांध लो। और हाशिया नंबर 5 लगा है नीचे, जहां हमने हकम ना बेकुफरी आखिरी बात पढ़ी है ना जी, उसके नीचे लिखा है सीध बांध लो और किसी की तरफ तवज्जो मत करो। बयानुल कुरान एक माना। दूसरा माना लिखा है आपके पास, वज्जहू वुजूहकुम बिद्दुआए वल मसअलते इलैहि, दुआएं भी उसी से मांगो और हाजतें भी उसी से मांगो। ये है फस्तकीमू इलैहि वस्तगफिरूहु, वस्तगफिरूहु, और उस ही से मुआफिया मांगो, उसी से। किस बात पर? और नीचे हाशिया 6 लिखा है, जो अब तक गैरुल्लाह की इबादत की है, जो अब तक गैरुल्लाह की इबादत की है उसी से मुआफिया मांगो। दूसरा भी लिखा है आपके पास, ऐ मिन शिरकुम, ऐ मिन शिरकुम, शिरक से मुआफिया मांगो। व वैलुन, नीचे लिखे नतीजतुश शिरक, और हलाकत लिल मुशरिकीन, मुशरिकों के लिए। अब लिल मुशरिकीन के ऊपर नंबर 1 लिखा है, नहीं लिखा? ये नंबर 1 आपको अगले सफ़े की पहली लाइन पे मिलेगा, नजर आ गया है? ओ हाशिया नंबर 1, मुशरिकीन और जो गैर से मांगेंगे, मुशरिक होंगे, इनके लिए हलाकत होगी। अब ये 1 से 5 तक हाशिए सारे अगले सफ़े पे लगे हुए हैं। ववैलुल लिल मुशरिकीन, हलाकत है मुशरिकों के लिए। अच्छा जी, अब मुशरिक लोग कौन हैं? अगली आयत के नीचे क्या लिखा है? वसफ अव्वल मुशरिकीन अल्लदीना ला युतून ज़कात, वो लोग जो नहीं देते ज़कात। सवाल है कि अल्लाह बयान कर रहा है सिफात मुशरिकीन की, और साथ अल्लाह कहता है अल्लदीना ला युतून, जो ज़कात नहीं देते वो क्या हैं? मुशरिक हैं। ये बात तो ठीक नहीं, ज़कात ना देने वाला तो मुशरिक नहीं होता, फासिक होता है। और दूसरा सवाल ये है कि ये सूरत है मक्की, ये सूरत है
اور زکوٰۃ تو فرض ہوئی تھی کہاں جا کر؟ مدینہ میں جا کر. سمجھو بات کو. اس لیے یاد رکھو کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ مال والی زکوٰۃ نہیں، یہاں زکوٰۃ سے مراد اپنے دل کو شرک سے پاک کرنا ہے. اپنے دل کو، ہاں اگلے صفحے پہ دیکھ لو حاشیہ نمبر 2. زکوٰۃ مال مراد نہیں ہے کیونکہ یہ صورت مکیہ ہے اور مکہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس سے زکوٰۃ نفس مراد ہے. ای لا یشہدون اللہ الہ الا اللہ. سمجھے؟ تائید اول قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا، یہ 3 تائیدیں لکھی ہیں، دیکھ لینا کہ ان تینوں مقامات میں بھی زکوٰۃ بمانا دل کو شرک سے پاک کرنے کے ہے، زکوٰۃ مال والی مراد نہیں ہے. وہم بالآخرۃ، اور وہ ساتھ آخرت کے کیا کرنے والے ہیں جی؟ انکار کرنے والے ہیں. ان الذین، بشارت، بے شک وہ لوگ، آمن جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عمل کیے نیک، لہم اجر، ان کے لیے بدلہ ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، غیر ممنون. قل اِنَّکُمْ، دلیل توحید عقلی اول، دلیل توحید عقلی. قل اِنَّکُمْ، فرما دیجئے میرا پیغمبر، اِنَّکُمْ، آیا تم، لَتَکْفُرُونَ، البتہ انکار کرتے ہو، بالذی، ساتھ اس اللہ کی توحید کے، تم انکار کرتے ہو اس اللہ کی توحید کا جس نے کیا کیا؟ خلق الارض، پیدا کیا زمین کو، فی یومین، 2 دنوں کی مقدار میں. خلق کی اوپر کیا لکھا ہے؟ آفاقی سفلی، نیچے کیا لکھا ہے؟ بوجود اتنی بڑی وسعت کے. وَتَجْعَلُونَ، یہ واو کے نیچے کیا لکھا ہے؟ واو تفسیریہ کے ہے. اور لَتَکْفُرُونَ کی تفسیر ہے نا، یہ وہاں پڑے بیٹھے ہو مسئلہ اعلام میں، لَتَکْفُرُونَ کی تفسیر ہے کہ کفر سے مراد یہاں کیا ہے کہ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا، بناتے ہو تم اللہ کے لیے شریک، اندادن ای شرکا، وہاں پڑے بیٹھے ہو. وَتَجْعَلُونَ، اور تم بناتے ہو اللہ کے لیے شریک. ذَلِکَ رب العالمین، ذَلِکَ، یہ رب العالمین، پالنے والا ہے سارے جہانوں کا. اور ایک طرف وہ ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، بنانے والا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تو پھر کیوں شرک کرتے ہو؟ وجعل فیہا، وجعل فیہا، اور رکھ دی اللہ پاک نے، فیہا زمین میں، وجعل بمانا القا کے ہے، وجعل بمانا القا کے ہے، اور ڈال دی اللہ نے زمین میں، رواسیہ پہاڑ، رواسیہ پہاڑ. اچھا جی، رواسیہ پہاڑ، من فوقہا، اوپر سے، اوپر سے زمین کے اوپر سے پہاڑ ڈال دیے. وبارک فیہا، اور برکتیں ڈال دی ان پہاڑوں میں، اور برکتیں ڈال دی ان پہاڑوں میں، برکتیں ڈال دی ان پہاڑوں میں، یا فیہا زمینوں میں، دونوں معنی لے سکتے ہو. برکتیں ڈال دی ان پہاڑوں میں، مانا پہاڑوں کے اندر اور جنگلات اور قسم قسم کی چیزوں کا انتظام کر دیا. وقدر فیہا اقواتہا، اور اندازہ لگایا فیہا زمینوں میں، اقواتہا ای اقواتا اہلہا، اقواتہا ای اقواتا اہلہا. اقوات یہ قوت سے ہے، اور قوت کہتے ہیں غذا کو، یعنی رزق کو، اس لیے اقواتہا کے نیچے لکھ لو ای ارزاقہا، ای ارزاقہا. وقدر فیہا، اور اندازہ لگایا زمینوں میں، اقواتہا ای ارزاقہا، ای ارزاق اہلہا، زمین والوں کی روزیوں کا، زمین والوں کی روزیوں اور غذاؤں کا، فی اربعۃ ایام، کتنے دنوں میں جی؟ 4 دنوں میں. سواء، کیا لفظ ہے جی؟ اس میں چند احتمال ہیں. نمبر 1 کہ یہ سواء ہے اور صفت ہے ایام کی، سواء ہے اور صفت ہے کس کی؟ 4 دن، سواء، پورے پورے 4 دن، برابر 4 دن، لکھا ہے نیچے آپ کے پاس حاشیے میں. دوسرا احتمال یہ ہے کہ سواء منصوب ہے اور یہ حال ہے کس سے؟ اربعۃ ایام سے، 4 دن دراں حال کے، وہ 4 دن پورے ہیں، برابر ہیں.
اور تیسرا احتمال یہ کہ سواء ہے اور خبر ہے برائے مبتدائے محذوف ہو. سمجھ گئے ہو جی؟ حاشیہ 7 دیکھنا، تینوں باتیں لکھی ہوئی ہیں. سواء برابر ہیں، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے، ثم استوى پھر اللہ نے قصد کیا طرف آسمانوں کے، وہی دخان دراں حال کہ وہ ایک دھواں تھا، دراں حال کہ وہ کیا تھا؟ دھواں تھا. فقال لہا پس کہا اللہ نے آسمان سے اور زمین سے، ائتیا کیا معنی ہے جی؟ ائتیا آ جاؤ، طوعاً خوشی سے، او کرہن یا زور سے. ائتیا آ جاؤ خوشی سے یا خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے آؤ، تمہیں میرے حکم کے نیچے آنا ہی پڑے گا. اس لیے اوپر نیچے لکھ لو، مقصود اظہار قدرت کاملہ ہے. مقصود اظہار قدرت، اور قدرت کاملہ کا اظہار مقصود ہے کہ زمین آسمان چاہے خوشی سے آئیں نہ خوشی سے آئیں، ان کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہے. مقصود اظہار قدرت کاملہ ہے. قالتا دونوں کہنے لگے آسمان و زمین، قالتا دونوں کہنے لگے آسمان و زمین، اتینا طائعین آ گئے ہم طائعین خوشی سے، طائعین خوشی سے، طائعین خوش ہونے والے، ہم خوش ہونے والے خوشی خوشی سے جی اللہ ہم تیری اطاعت کریں گے. فقضاہن سبع سماوات، فقضاہن سبع سماوات پس بنا لیے اللہ پاک نے 7 آسمان، پس بنا لیے اللہ پاک نے فی یومین 2 دنوں کی مقدار میں. وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ، اوحا کے نیچے کیا لکھا ہے؟ اتارا. اور اتارا اللہ نے فی کل سمائن ہر آسمان میں، امرہا اپنا امر، اور اتارا اللہ نے ہر آسمان میں اپنا امر. ہاں فی کل سمائن سمجھو اس میں 2 احتمال ہیں، یا تو واقعی آسمان مراد ہیں کہ ہر آسمان میں حکم اتارنا مراد ہے، اور یا مراد ہر آسمان کے رہائشیوں میں اپنا حکم اتارنا مراد ہے. نیچے آپ کے پاس لکھا ہے اس سے مراد یا آسمان کو حکم ہے یا اہل آسمان کو. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا اور مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو بِمَصَابِیحَ 7 چراغوں کے یعنی 7 ستاروں کے، وَحِفْظًا ای حفظنا حفظا اور محفوظ بنایا ہم نے اسے. ذالک تقدیر العدید العلیم یہ اندازہ ہے اس ذات کا العزیز جو زبردست ہے، العلیم اور سب کچھ جاننے والی ہے. فَإِنْ آرَزُوا اوپر کیا لکھے؟ زجر ما تخویف دنیاوی. میرا پیغمبر اتنی واضح دلیل ہم نے پیش کر دی تخلیق السماوات اور تخلیق ارضیات کی، پہاڑوں کو رکھنے کی اور ساری مخلوقات کے روزیوں کے بندوبست کرنے کی. اگر اتنی واضح دلیل کے بعد بھی یہ مشرک مسئلہ توحید ماننے سے کیا کریں؟ انکار کریں، تو اب ان کو جواب دے میرا پیغمبر، انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، اور ڈرو اس چیخ سے جو چیخ آئی تھی قوم عاد پر اور قوم ثمود پر. فَإِنْ آرَزُوا بس اگر وہ اب بھی اعراض کریں، نیچے لکھا ہے توحید سے، فَقُلْ تو فرما دیجئے، انذرتکم ڈرایا میں نے تمہیں، صاعقۃ چیخ سے، صاعقۃ، اور نیچے لکھا ہے آپ کے پاس، صفحہ ختم ہو رہا ہے نا جی، ایک لائن اور دوسری لائن کے آخر میں لکھا ہے صاعقۃ، پہنچ گئے ہو؟ کڑک بجلی یا مطلق عذاب. ڈرایا میں نے تم کو صاعقۃ کڑک سے، بجلی سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود مثل کڑک بجلی عاد اور ثمود کے، اذ جاءتہم الرسل اجمالی بیان ہے جب آئے ان کے پاس ان کے رسول، من بین ایدیہم ومن خلفہم آگے سے اور پیچھے سے، سامنے سے اور پیچھے سے. نیچے لکھا ہے کنایا ہے ہر طرح کی کوشش سے، ہر طرح کی، ہاں من بین ایدیہم ومن خلفہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبیوں نے سامنے کھڑے ہو کر اور پیچھے کھڑے ہو کر دعوت دی. کسی کے پیچھے کھڑے ہو کر کون دعوت دیتا ہے؟ مقصد یہاں اس جملے کا یہ ہے کہ نبیوں نے کوئی طریقہ چھوڑا نہیں، سمجھانے کے سارے طریقے نبیوں نے آزمائے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مسئلہ نہیں مانا. آئے رسول اور کیا کہتے تھے؟ اللہ تعبدو الا اللہ، یہ کہ عبادتیں نہ کرو مگر صرف اور صرف کس کی؟ اللہ کی. قالو نیچے لکھا ہے جواب مشترک، جواب
ہاں ہر نبی کے دور کے کافر کہنے لگے لو شاء ربنا، اگر چاہتا ہمارا رب، لو شاء ربنا، اگر چاہتا ہمارا رب، لانزل ملائکتن، تو اتارتا فرشتہ، تو اتارتا، ہاں کیونکہ ہر دور کے مشرک کا عقیدہ تھا جو رسول ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا، جو بشر ہو وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ ہاں لو شاء ربنا لانزل ملائکتن فإنا، پس بے شک ہم، بما، ساتھ اس مسئلہ توحید کے، ارسلتم بھی، جس مسئلے کے ساتھ تم بھیجے گئے، کافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ ارسلتم کے اوپر کیا لکھا ہے؟ بضام خود، اور آگے کیا لکھا ہے؟ ایھا البشر، اے بشرو، ہمارے گمان میں تم تو رسول ہو نہیں سکتے، لیکن تمہارے گمان کے اندر تم اللہ کے رسول ہو، اور تم مسئلہ توحید لے کے آئے ہو، تو سنو ہم اس مسئلہ توحید کا انکار کرتے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ، اب یہاں پر تفصیل ہے قوم عاد کی۔ فَأَمَّا عَادٌ، بہرحال قوم عاد، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے تکبر کیا زمین میں، بغیر الحق کے، ناحق، وَقَالُوا، اور کہنے لگے، من اشد منا قوتاً، کون سخت ہے ہم سے طاقت میں، کون مضبوط ہے ہم سے طاقت میں، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ نبی کو کہتے ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ ہم تعلیم یافتہ ہیں، متکلم ہیں، بڑے چودھری ہیں، سردار ہیں، اور تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ لہذا من اشد منا قوتاً، جواب اولم یرو، اولم، آیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ الذی، بے شک اللہ، الذی، وہ اللہ، خلقہم، جس نے انہیں پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوتاً، وہ زیادہ زبردست ہے ان سے طاقت کے اعتبار سے، اوے وہ زیادہ زبردست ہے ان سے۔ اولم کے نیچے لکھا ہے وہم یعلمون انہ عز وجل اشد منہم قوتاً وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے، اور تھے وہ ہماری آیتوں کا، ہاں نیچے لکھا ہے مگر باوجود اس کے بھی ایمان نہ لائے۔ فارسلنا علیہم ریحا، فارسلنا علیہم، کیفیت عذاب دنیاوی، بڑی طاقتوں کے دعوے کرتے تھے، اللہ بڑا قدیر ہے، بڑا حکیم ہے، اللہ نے ان کو ہلاک کس سے کیا؟ ایک کمزور چیز سے، ریحا، ہوا بھیج دی اللہ نے، وہ ہوا چلتی رہی کئی دنوں تک، اور سارے ہلاک ہو گئے، تباہ ہو برباد ہو گئے۔ فارسلنا علیہم ریحا، پس بھیجی ہم نے ان پر ہوا، سرسرن، پس بھیجی ہم نے ان پر ہوا، سرسرن، زبردست ٹھنڈی، سرسرن، زبردست ٹھنڈی، زبردست ٹھنڈی ہوا ہم نے بھیجی۔ اور بھی احتمال آپ کے پاس حاشیے میں لکھے ہیں، سرسرن، زبردست ٹھنڈی ہوا، یا بعض کہتے ہیں وہی التی لہا صوتن، سرسر سے مراد وہ ہوا ہے جو بڑی آواز والی ہو، جس کی بڑی کیا ہو؟ آواز والی ہو، بعض نے کہا ٹھنڈی ہو۔ اچھا جی، اور حافظ ابن کثیر عمل فرماتے ہیں والحق انہا متصفۃ بجمیع ذالکا، کہ اس ہوا میں یہ ساری باتیں بھی تھیں، وہ زبردست ٹھنڈی بھی تھی، اس کے اندر زبردست آواز بھی تھی، اور بہت تیز بھی تھی، سمجھائی میری بات؟ ساری باتیں تھی، ہم نے ان پر ہوا بھیجی، فی ایام نحسات، فی ایام، نحوست والے دنوں میں، نحوست والے دنوں میں۔ نحسات کا کیا معنی ہے جی؟ خیال کرو، یہاں بات کو سمجھو۔ بعض نے معنی کیا فی ایام نحسات ای فی ایام متتابعات، وہ کہتے ہیں نحسات بمعنی متتابعات کے ہے، چند دنوں میں لگاتار وہ ہوا چلتی رہی، تو نحسات بمعنی کس کے ہو گیا؟ متتابعات کے، ایک۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ نحسات کا معنی ہے شدید البرد، فی ایام النحسات، نحسات بمعنی شدید سخت ٹھنڈے دنوں میں۔ اور تیسرا معنی ہے فی ایام النحسات، نحسات بمعنی ذوات و غبارن، کہ بڑی غبار تھی ان دنوں میں، ہر طرف گرد و غبار تھی۔ ان تین معنوں کو اگر لو تو کوئی یہاں پر سوال نہیں کھڑا ہوتا۔
نحسات بمعنی متتابعات، نحسات بمعنی شدید البرد، نحسات بمعنی غبار والے۔ لیکن ایک چوتھا معنی جو میں نے کیا سب سے پہلے، فی ایام النحسات یعنی نحوست والے دنوں میں، یہاں سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ اس آیت کو استدلال بھی بناتے ہیں، کئی کہتے ہیں بدھ کا دن منحوس ہے، کئی کہتے ہیں منگل کا دن منحوس ہے، کئی کہتے ہیں محرم میں شادی نہیں کرنی، کئی کہتے ہیں فلاں دنوں میں شادی نہیں کرنی، فلاں میں نہیں کرنی۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں منحوس دن آ رہے ہیں۔ وہ لوگ اسی جملے کو دلیل بناتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نحسات کے اور بھی کئی معنی ہیں جو میں نے ذکر کیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نحسات کا یہی معنی لیا جائے کہ منحوس دن، تو پھر اس کے دو جواب ہیں۔ پھر اس کے کتنے جواب ہیں؟ جواب نمبر ایک کہ کوئی دن بذات منحوس یا مبارک نہیں ہوتا، کوئی دن بذات منحوس مبارک نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر جو واقعات آتے ہیں نا، تو ان واقعات کے اعتبار سے بعض اوقات کہا جاتا ہے یہ دن بڑا منحوس ہے اور یہ دن بڑا مبارک ہے۔ لہذا ایک دن ہوگا، اسی ایک دن میں ایک بندے کو خوشی ملے گی تو اس کے لیے وہ دن مبارک ہے، اور دوسرے کو اسی دن کوئی تکلیف ملے گی تو وہ کہے کہ میرے لیے یہ دن بڑا منحوس ہے۔ تو بالذات کوئی دن منحوس نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دن فی ایام النحسات منحوس دنوں میں، لیکن فی حق کے ہم، فی حق کے کہ یہ دن منحوس تھے صرف قوم عاد کے حق میں، عام قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ فی حق کے ہم، سمجھ رہے ہو بات کو؟ لفظ لکھا ہے تاویل اول، تاویل کہ دن تو منحوس نہیں ہے، تو آگے کیا لکھا ہے؟ ای فی حقہم، ای فی، تاکہ لا تسبو، حدیث کی مخالفت لازم نہ آئے۔ حدیث میں آتا ہے لا تسبو الدہر، زمانے کو گالی نہ دو۔ تو اب کہنا کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، تو یہ تو زمانے کو کیا ہو گئی؟ گالی ہو گئی۔ لہذا اس حدیث کی مخالفت سے بچنے کے لیے ہم نے کہا کہ یہ دن منحوس تھے لیکن فی حقہم، ان کے حق میں یہ دن منحوس تھے۔ والمراد پہ آ جاؤ، والمراد بہا مشائم علیہم، مراد یہ ہے کہ یہ دن منحوس تھے ان پر، لما انہم عذبوا فیہا، کیونکہ ان کو ان دنوں میں کیا دیا گیا؟ عذاب دیا گیا۔ فالیوم الواحد، بس ایک ہی دن موصوف ہوتا ہے نحوست کے ساتھ اور سعادت کے ساتھ، بالنسبت الی شخصین، دو بندوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک ہی دن ایک کے لیے منحوس ہوتا ہے اور وہی دن دوسرے کے لیے سعادت والا ہوتا ہے۔ آ جاؤ جی، فی ایام النحسات لنذیقہم، لنذیقہم، تاکہ چکھائیں ہم انہیں عذاب الخزی، عذاب رسوائی کا دنیا کی زندگی میں، والعذاب الآخرہ، اور البتہ عذاب آخرت کا، اخزا، وہ بہت بڑی رسوائی والا ہے، وہم لا ینصرون، اور وہ مدد بھی نہ کیے جائیں گے۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ نفی شفاعت قہریہ۔ واما سمود، قوم عاد کے بعد سمود کا ذکر ہے۔ بہرحال قوم سمود والے، فہدیناہم، پس ہم نے انہیں راہ دکھایا، فاستحبوا العمی علی الہدی، لیکن پسند کیا انہوں نے اندھا رہنے کو، یعنی گمراہ رہنے کو، علی الہدی، ہدایت پر۔ یہاں پر سوال ہے، اصول کی کتابوں میں پڑھے بیٹھے ہو، ہدایت کی دو قسمیں ہیں، اراۃ الطریق اور ایصال اور وہاں ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ جب ہدایت کا اسناد اللہ کی طرف ہو تو مراد ایصال مطلوب ہوتا ہے، اور جب غیر کی طرف ہو تو مراد اراۃ الطریق ہوتا ہے۔ تو یہاں اشکال آئے گا، فہدیناہم، اسناد کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے نا، اللہ فاعل ہے، لیکن اس کے باوجود آگے آتا ہے فاستحبوا العمی علی الہدی، اللہ نے ہدایت دی ان کو، لیکن پھر بھی وہ ہدایت یافتہ نہ ہو سکے، گمراہ رہے۔ حالانکہ اصولاً تو یہاں ایصال المطلوب والا معنی ہونا چاہیے تھا اور ان کو ہدایت والا ہو جانا چاہیے تھا۔ اس لیے آپ کے پاس جواب لکھا ہے ہدیناہم کے نیچے کیا لکھا ہے؟ بذریعہ پیغمبر، بذریعہ، ہاں بذریعہ پیغمبر مراد ہے یہاں پر۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہدایت دی، یعنی پیغمبروں کے ذریعے سے ان کو ہدایت والا مسئلہ پہنچایا، ہدایت والا مسئلہ پہنچایا۔ فاستحبوا العمی علی الہدی فاخذتہم صاعقۃ العذاب، پس پکڑ لیا ان کو عذاب کی کڑک نے، عذاب کی
کڑکنے. کیسا عذاب؟ الہون سراپے ذلت، بما کانوا یکسبون بوجہ ان اعمال کے جو وہ کیا کرتے تھے. بما کے نیچے کیا لکھا ہے؟ ای میں نش شرک، اور اوپر کیا لکھا ہے؟ معبودان باطلہ کو پکارنا، یہ ان کا کام تھا. وَنَجَّيْنَا کیا لفظ ہے جی؟ بشارت. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا اور نجات دی ہم نے ایمان والوں کو. وَكَانُوا يَتَّقُونَ دراں حال کے تھے وہ یتقون بچتے تھے. یتقون کیا تھے؟ بچتے تھے کفریات شرکیات گناہوں سے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ تخویف اخروی ہے. اور جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن، جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے الی النار طرف آگ کے. نیچے لکھا ہے دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے. فَهُمْ يُوزَعُونَ پس وہ سب کے سب جمع کیے جائیں گے. فَهُمْ يُوزَعُونَ پس وہ سب کے سب، اور حاشیہ ایک دیکھو، یوزعون دوزخ کے کنارے پر بند کیے جائیں گے تاکہ سب مشرکین جمع ہو جائیں، تاکہ سب مشرکین جمع ہو جائیں. حتی اذا ما جاؤہا حتی یہاں تک کہ اذا ما جاؤہا، اذا کے بعد جو ما ہے نا صوفیو، یہ ما زائدہ ہے. ما کیا ہے جی؟ زائدہ ہے. تو اصلی عبارت حتی اذا جاؤہا یہاں تک کہ جب وہ کفار جاؤہا آ جائیں گے جہنم کے کنارے پر، آ جائیں گے جہنم کے کنارے پر. تو شہد علیہم سمعہم گواہی دیں گے ان کے خلاف کان ان کے. وابصارہم آنکھیں ان کی. وجلودہم اور اعضاء ان کے. بما کانوا یعملون ساتھ ان اعمال کے جو اعمال وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. سمجھو جی بات کیسے ہوگی. اللہ پاک پہلے ان سے پوچھے گا ہاں بھئی تمہارا کوئی عذر ہے؟ وہ جواب دیں گے اللہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہمارا تو گناہ ہی کوئی نہیں. وہ اپنے گناہوں کو کفریات شرکیات کو ماننے سے کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے. تو اللہ پھر ان کے اعضاء کو بلوائے گا. اس لیے حاشیہ 2 پڑھو. حتی اذا کے بعد پہلے ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا کوئی عذر ہے، جواب دیں گے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، لکھنے والوں نے زیادتی کی ہے. تو کہا جائے گا اب ہم تم پر تمہاری جان سے گواہ لاتے ہیں. تائید الیوم نختم علی افواہہم اس لیے یہ گواہی دیں گے. وقالوا لجلودہم کالو کے نیچے کیا لکھا ہے؟ متعجب ہو کر، اوپر لکھا ہے سوال تعجبیہ، حیران ہو کر وہ کہیں گے لجلودہم اپنے سارے اعضاء سے. لما شہدتم علینا کیوں گواہی دی تم نے ہمارے خلاف. لما شہدتم علینا کیوں گواہی دی تم نے ہمارے خلاف. کالو جواب اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ بلایا ہمیں اللہ نے. ہمیں بلا دیا کس نے؟ اللہ نے. الذی انطق کل شیء وہ جس نے بلایا ہے ہر چیز کو، وہ جس نے بلایا ہے ہر چیز کو. اچھا جی اوپر ایک لفظ لکھا ہے کل شیء پر، ناطق یعنی گویا کو. سمجھو جی یہاں ایک اشکال آنا چاہیے تھا. ظاہراً آیت کہتی ہے الذی انطق کل شیء، اعضاء کہیں گے ہمیں اس نے بلوایا ہے جس نے بلوایا ہے ہر چیز کو. حالانکہ ہر چیز تو نہیں بولتی، ہر چیز تو نہیں بولتی. تو کل شیء کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ ہر چیز بولنے والی ہے. جواب کہ یہاں ہر چیز نہیں مراد بلکہ ہر ناطق مراد ہے. ہر ہاں وہ کہیں گے ہمیں بھی اس نے بلوایا ہے آج جس نے ہر ناطق کو کیا کیا ہے؟ بلوایا ہے. اس لیے نیچے لگے فلا یرد ان کل شیء لا ینطق، لہذا یہ اعتراض نہیں آ سکتا کہ ہر چیز تو نہیں بولتی. تو کل شیء سے مراد ناطق ہر شے مراد ہے، مطلقاً ہر شے نہیں مراد بلکہ ہر ناطق مراد ہے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ وَهُوَ خَلَقَكُمْ دراں حال کہ اس نے تمہیں پیدا کیا. اول مرتين پہلی بار. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے. سمجھو جی. وَهُوَ خَلَقَكُمْ حاشیہ دیکھو 3 جملہ معترضہ برائے اس بات قیامت اور جواب شبو. تخویف اخروی تب ہو کہ پہلے قیامت کا ثبوت تو الاخری ہی. وَهُوَ خَلَقَكُمْ اور اسی اللہ نے تم سب کو پیدا کیا پہلی بار اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ
ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون. سمجھو جی. بعض مشرک ایسے تھے، ان کا خیال تھا کہ اللہ کلیات کو جانتا ہے لیکن جزیات کو نہیں جانتا. جس طرح بعض فلاسفہ کا مذہب بھی ہے، اللہ عالم بالکلیات تو ہے لیکن جزیات کو نہیں جانتا. ایک ایک بندہ جو کام کرتا ہے تو ہر بندے کے کاموں کو اللہ نہیں جانتا. سمجھ رہے ہو میری بات؟ اچھا جی، تو اس کا یہاں ذکر ہے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور نہیں تھے تم چھپ سکتے اس بات سے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے اعضاء. وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ، بلکہ تمہارا عقیدہ یہ تھا ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ بے شک اللہ نہیں جانتا وہ بہت سارے اعمال جو اعمال تم کرتے ہو. تمہارا چونکہ عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بہت سارے اعمال کو نہیں جانتا، تو اس لیے ما کنتم تستترون، تم چھپا بھی نہیں کرتے. اور سمجھو، چونکہ تمہارا عقیدہ یہی تھا کہ بھائی اللہ ہمارے اعمال کو نہیں جانتا، بہت سارے اعمال ایسے ہیں. اور بعض مشرکین مکہ کا خیال یہ بھی تھا کہ جب ہم پردے کھینچ لیتے ہیں، کمروں میں بند ہو جاتے ہیں، تو ہمارے ان کاموں کو اللہ دیکھتا بھی نہیں اور جانتا بھی نہیں. تو اللہ کہتا ہے اچھا، یہ جو اب تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے اعضاء گواہی دے رہی ہیں، ان سے تو تم چھپ سکتے بھی نہیں تھے کہ یہ تمہارے خلاف گواہی دیں. لیکن اس کے باوجود بھی تمہارا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ بہت سارے اعمال کو نہیں جانتا. وما کنتم تستترون، اور نہیں تھے تم چھپ سکتے اس بات سے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف تمہارے کان، آنکھیں اور اعضاء. لیکن تمہارا عقیدہ یہ تھا، تم گمان یہ کرتے تھے کہ بے شک اللہ نہیں جانتا بہت سارے وہ کام جو تم کرتے ہو. وذالکم ظنکم، اور یہ گمان ہے تمہارا، الذی ظننتم بربکم، جو کیا تم نے اپنے رب کے بارے میں. ارداکم، اس گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا، اس گمان نے تمہیں. اور ذالکم ظن، پس اگر وہ صبر کریں تو فالنار مثوی، ٹھکانہ ہے ان کا. اللہ کہتا ہے صبر کرو تب آ گئے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ عذر پیش کریں، فما هم من المعتبین. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ توبہ کریں، معافی طلب کریں، پس نہیں ہے وہ من المعتبین، توبہ قبول کیے ہوئے، یعنی ان کی کوئی توبہ بھی اب قبول نہ کی جائے گی. وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَا، وہ اب شبہ آ گیا جی، شبہ کا جواب ہے. شبہ کیا تھا؟ وہاں میں نے ذکر کیا، تم کہتے ہو فدعوا اللہ مخلصین، پکار صرف اللہ کا حق ہے، حالانکہ ہمارے گھروں میں پتھر گرتے ہیں اور ہم اپنے بزرگوں کو پکارتے ہیں اور پتھر بند ہو جاتے ہیں. ہمیں بیماری لگتی ہے، بابے جی کی قبر پہ پہنچتے ہیں، بیماری دور ہٹ جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں. اور تم کہتے ہو کہ ان کی پکار کا کوئی فائدہ نہیں. جواب یہ ہے کہ جس طرح انسانوں میں دو گروہ ہیں نا، ایک گروہ موحدین کا اور ایک گروہ مشرکین و کفار کا، اسی طرح جنوں میں بھی دو جماعتیں ہیں. جنوں میں بعض موحد جن ہیں اور بعض مشرک جن ہیں. تو وہ جو مشرک جن ہیں نا، وہ بے ایمان بھی انسان کو مشرک بنانے کی پوری کیا کرتے ہیں؟ کوشش. اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کبھی کسی کے گھر میں پتھر مارتے ہیں. جب پتھر مارتے ہیں اس کو پھر کوئی جنات مشرکین پتھر مارتے ہیں، اور انسان مشرک آ کر کہتا ہے تو فلاں بابے کی قبر پہ جا، پتھر بند ہو جائیں گے. جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے وہ جن پتھر مارنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کا عقیدہ پکا ہو جاتا ہے. جن آ کر اس کو کان سے پکڑتا ہے، اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کان میں، ٹانگ میں، بازو میں، ہاتھ میں. جیسے ہی بابے کی قبر پہ پہنچتا ہے جن چھوڑ دیتا ہے، تکلیف ختم ہو گئی. تو جواب یہ کہ اصل کے اندر یہ ساری کارستانیاں شیاطین و جنات کی ہیں، اور وہ لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وگرنہ مسئلہ بنیادی اور صحیح یہی ہے کہ پکار اللہ ہی کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی پکار کے لائق اور قابل نہیں ہے. وَقَيَّزْنَا لَهُمْ، اور مقرر کر دیے ہم نے ان کے لیے، مقرر کر دیں گے ہم نے ان کے لیے قرآن،
مقرر کر دی ہم نے ان کے لیے قرآن شیاطین، ان کے لیے ہم نے مقرر کر دیے شیاطین. لیکن نیچے لکھا ہے قرآن کا معنی احدانن و اصحابن من غوات الجن، ہم نے گمراہ جنوں کو ان کا ساتھی مقرر کر دیا. فزینوا لہم، اور قیزنا کے نیچے لکھا ہے تمہید ہے دوسرے شکوہ کے لیے. قرآن کے اوپر کیا لکھا ہے؟ شیاطین. فزینوا لہم اوپر لکھا ہے اس لیے شرک پر مصر تھے. فزینوا لہم، پس مزین کر دیا ان شیاطین و جنات نے، لہم ان مشرکوں کے لیے دنیا میں، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے اور جو کیا ہے پیچھے ہے، جو آگے اور جو پیچھے ہے وہ سب کچھ ان کے لیے کیا کر دیا؟ مزین کر دیا. ما بین ایدیہم وما خلفہم سے مراد او حاشیہ 3 میں لکھا ہے یہ کنایا ہے من کل جانبن سے، یعنی ہر قسم کے ہیلے سکھاتے ہیں وہ جنات شیاطین، ہر قسم کے ہیلے سکھاتے ہیں. آگے کیا لکھا ہے؟ مم معتقادات السوء فی الرسل والنبوت ومدح عبادت الاصنام، ان کو غلط عقیدے سکھاتے ہیں رسالت کے بارے، نبوت کے بارے، اور ان سے بتوں کی تعریفیں کرواتے ہیں، اور انہیں یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ باپ دادا کا دین کبھی بھی نہیں چھوڑنا. یہ مراد ہے کہ وہ جو جنات شیاطین مشرک ہے نا جی، وہ ہر طرف سے بندے پہ حملے کرتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں توحید کی طرف چلا نہ جائے، شرک پر ڈٹا رہے. اچھا جی، بات کو سمجھو. فَزَيَّنُوا لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور کئی ازنا پہ حاشیہ 1 لگا ہوا ہے، اوپر دیکھ رہے ہو جی، لائن نمبر 3 پہ. اور جواب سوال ہے. جواب سورہ مومن کے دعوے پر اعتراض آتا تھا کہ جب کوئی مصیبت زدہ غیر اللہ کو پکارتا ہے تو اچھا ہو جاتا ہے، یا مثلا خواب میں معبود باطل سے کہتا ہے کہ فلاں مصیبت تم پر ہمیں نہ پکارنے کی وجہ سے آئی ہے، اس لیے کہ تم نے ہماری نظر نیاز میں قصور کیا ہے. تو جواب دیا گیا کہ یہ سب قرآن کی وجہ سے ہے. یہ در حقیقت جن اور شیاطین گرفتار کر لیتے ہیں اور شرک کرانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، اور شیاطین ہی اضلال کے خواب دکھاتے ہیں. تائید وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اور جو اعراض کرتا ہے رحمان کے ذکر سے، جی قرآن سے، ہم اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں ایک شیطان، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ شیاطین روکتے ہیں سیدھی راہ سے، اور گمان کرتے ہیں کہ ہم کس پہ ہیں جی؟ ہدایت پہ. آگے غور سے عبارت دیکھو. شیخ شہاب الدین سہروردری نے عوارف الموارف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کسی کو عقائد میں گمراہ کر لیتا ہے تو اس کو ذکر شروع کرا دیتا ہے. اس کو کیا شروع کرا دیتا ہے؟ ہاں، اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے اب تو اللہ کا ولی بن گیا ہے. اس کو ذکر شروع کروا دیتا ہے اور رلاتا ہے تاکہ شرک پر متنبع نہ ہو جائے. اس کو رلاتا ہے، اس کو کہتا ہے اب تو ولی بن گیا ہے، تو جنتی بن گیا ہے، تاکہ اس کو شرک کا خیال ہی نہ آئے. اس لیے فرمایا قیزنا لہم قرانا، مقرر کر دی ہم نے ان کے لیے شیاطین، پس ان شیاطین نے مزین کر دی ان کے لیے ما وہ معاملات جو ان کے آگے ان کے پیچھے ہیں. وحق علیہم القول، اور ثابت ہو چکی ان پر بات تیرے رب کی عذاب والی. فی اممن ای ما اممن، ساتھ دوسری امتوں کے. اوپر فعل ذکر ہے یدخلون ما اممن، کہ یہ بھی داخل ہوں گے جہنم میں دوسری امتوں کے ساتھ. قد خلت من قبلہم من الجن والانس، وہ امتیں جو گزر چکی ان سے پہلے جنوں انسانوں سے. انہم کانوا خاسرین، بے شک تھے یہ خاسرین خسارہ کرنے والے. وقال الذین کفروا، شکوہ ثانی، اور شکوہ اول وہاں تھا جو ہم نے پہلے صفحے کے اندر پڑھا تھا، قالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، وہ شکوہ اول تھا. اب شکوہ ثانی، دوسرا شکوہ یہ ہے کہ قرآن کو سنتے نہیں، مانتے نہیں، الٹا جب قرآن بیان ہو تو یہ بے ایمان شور مچاتے ہیں، بکواس بازی کرتے ہیں، قرآن کے رستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں. وقال الذین کفروا،